السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ بلوچستان ایک ڈسٹرب صوبہ ہے پاکستان کا۔ اب خیبر پختونخوا بھی اسی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ مختلف تحریکیں چل رہی ہیں بلوچستان میں۔ علیحدگی کی تحریک بھی ہے اور بھی بہت ساری تحریکیں ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی بھی ہے، بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں، اور پھر اس کے اندر فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ کھل کر نظر آتی ہے کہ یہ یہاں پر فورن ہینڈز انوالوڈ ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان اسٹیبل کیوں نہیں ہو پا رہا، تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے باوجود کیوں وہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا اس طریقے سے، اور حکومت کے ہاتھ سے کیوں چیزیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ سر السلام علیکم۔ کیا آپ کے خیال میں ریزنز ہیں؟ سیکورٹی فورسز کوششیں تو کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی اس طرح جیسی آنی چاہیے۔ دیکھیے، بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور بلوچستان کو اتنی اہمیت دی جانی چاہیے کہ بلوچستان ہماری لیے لائف لائن ہے۔ پاکستان کی فیوچر اور سروائیول کے لیے بلوچستان کا ڈیولپمنٹ کرنا اور بلوچستان کا ایفلیشن رہنا پاکستان کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکل ہے بنیادی طور پر، کہ اس میں بہت سارے جو ٹرائبز ہیں وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں اس سے خوش نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ریکنسلیشن کریں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے جتنے ریکنسلیشن پہلے کیے اس میں ان لیڈروں کو کے ساتھ عہد وید کیے اور اس کے بعد ان کو مار ڈالا، تو اس لیے وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے بلوچستان از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو سچویشن یہ جو ایک تو پولیٹیکل انسرٹینٹی، حالانکہ جد ضیاء اللہ کے زمانے میں بلوچ سرداروں کو اس نے بلایا اور کہا کہ بھئی یہ کمیونزم تم چاہتے ہو، رشین انفلوئنس میں تھے کافی سردار، بڑے بڑے سردار، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ تو سب سے پہلے کمیونزم قائم ہوگا تو سب سے پہلے سردار لوگ ہی جاتے ہیں، تو تم لوگ ٹھیک ہو، میں کام آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ دے ورک ویل ایکچولی بلوچستان کے اس زمانے میں ضیاء اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بلوچستان میں، مجھے یہ بات صحیح ہے کہ وہاں کافی ملیٹنسی آ گئی ہے، ریبیلیس جو لوگ ہیں وہ عام ہو گئے ہیں، انڈیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک زمانے میں جب 80s میں جب امریکہ یہاں تھا تو انہوں نے بلوچستان کے اوپر کافی کام کیا ہوا تھا۔ سو ایسا نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے اوپر کسی اور کی نظریں نہیں ہیں۔ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، محتاط تو رہنا چاہیے۔ لیکن سر اس میں بھٹو صاحب کا دور سے اگر میں شروع کروں تو میں ایون قائد اعظم کے دور سے شروع کروں تو قائد اعظم کے دور میں تھوڑا سا وہاں پہ اختلافات شروع ہوئے، اس کو قابو کیا، اس کو ٹاکس کے ذریعے حل کیا قائد اعظم نے، لیکن پھر اور ان کو شامل بھی کیا اپنے ساتھ، بہت ساری اسٹیٹ شامل ہوئی پاکستان کے ساتھ۔ پھر بھٹو صاحب کا دور آیا، بھٹو صاحب نے آپریشن شروع کر دیا اور ملٹری آپریشن کیا، لیکن بھٹو صاحب کو کہنے پہ ہوا نا، اور اس کے یا ان کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد اب ضیاء اللہ کا دور دیکھیں، اس میں تھوڑا سا ہمیں پیس نظر آتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہاں پر جو محرومیاں ہیں وہاں کے لوگوں کی، مثال کے طور پہ سوئی سے گیس نکلی پاکستان میں، سارے جگہ پہنچ گئی، مری تک میں گیس پہنچ گئی، سوئی کے لوگوں کو گیس میسر نہیں ہے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ ذخائر ختم ہو گئے، اب تو سندھ دے رہا ہے، 70% حصہ جو ہے وہ سندھ دے رہا ہے گیس کا، تو سندھ سے پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محرومیت تو ہے نا، ان کا حق تو مانا گیا نا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے، جو ریاست کے ساتھ وفاداری ہے وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ ریاست کے ساتھ وفاداری ہے، اٹس این ایگریمنٹ، معاہدہ ہے، سوشل ایکارڈ ہے سٹیزن کے درمیان اور ریاست کے درمیان۔ ریاست جو ہے وہ اس کی آزادی کی، اس کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ تو
اس میں میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ بلوچستان کے مسئلے میں ہمیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جو بلوچ لیڈر ناراض ہیں یا جو باہر جا کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو انڈیا کے ساتھ جا کے دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے اور بات چیت کر کے مسئلے کو حل. ان کا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات ہے. جب آپ کسی کو پولیٹیکلی مطلب آپ آئسولیٹ کر دو گے یا اس کو وہاں سے نکال دو گے تو اس میں ریبیلین تو پیدا ہوگا نا اس میں. جی تو سر ایسی حالات میں کہ یہ جو حالات ہیں, جو صورتحال ہے, اس میں اختر مینگل جیسے لوگ اگر اسمبلی سے استعفیٰ دے کے, جو رننگ اسمبلی کا ممبر تھا وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا, وہ ناراض ہو گیا, اس کو نہیں منا سکے آپ, تو جو باہر بیٹھے نہیں منا سکے, نہیں منانا نہیں چاہتے. دیکھیے جو آپ وعدے کرتے ہو, عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا اختر مینگل سے. مینگلز کا تھوڑا بھٹو کے ساتھ مسئلہ تھا اس وقت, چونکہ مینگل اس وقت مینگل کے باپ جو ہے, والد جو ہے, وہ چیف منسٹر تھے بلوچستان کے. جب آپریشن ہوا, جب انہوں نے گورنمنٹ توڑی نا ان کی, تو ان کی گورنمنٹ توڑ کے آپریشن کیا. آپریشن جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, کوئی بھٹو صاحب کا چوائس نہیں تھا. یہ ہماری مائی باپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, تو انہوں نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم آپریشن سے ٹھیک کر لیں گے, لیکن آپریشن سے ٹھیک تو نہیں ہو رہا. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس طرح سے ناراض بلوچ سرداروں کو اپنے پاس لائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو عوام ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, ان کو جب تک آپ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے, الینیشن جو ہے وہ کسی بھی طبقے کا صحیح نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بات جو آپ نے گیس کی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے جو چیز نکل رہی ہے, ابھی یہ گوادر کا مسئلہ ہے, گوادر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ورلڈ ٹریڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ مقامی لوگوں کو اس کا مقامی لوگ جو ہیں وہ اس سے ناراض ہیں. وہ چلو یہ تو مینگلز اور دوسرے, وہ جماعت اسلامی کا ایک لیڈر تھا, اس نے کوئی وہاں دھرنا کیا. پھر وہ جو بلوچ خاتون ہیں مہارنگ بلوچ, وہ جو ہے اسٹرگل کری ہے. تو ہمیں اس بات کو تھوڑا ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ پاور از ناٹ اے سولوشن, اٹس اے تھریٹ, اٹس اے ڈیٹرنس. لیکن پاور کسی مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے, اس لیے اب میں دوسرے اینگل سے سوال کروں کہ سر اگر بلوچ سردار بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے گورنمنٹ؟ کیا ان کے پیر پکڑے, کیا کرے سر, کیسے منائے ان کو؟ دیکھیے مسئلہ آپ کا ہے, وہ ناراض ہے نا, جھکنا بھی ہمیں پڑے گا. نقصان آپ کو کرنا. میرے ایک زمانے میں جنرل کیانی تھے, تو اس زمانے میں ایک دفعہ ایک پروگرام ہوا تھا, میں نے کہا جنرل کیانی خود کیوں نہیں بات کرتے ہیں, آپ یہ جو نمائندے بھیج کے بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آپ جنرل ہیں, آپ جو ہے وہ آپ سے شکایت ہے تو آپ ان سے بات کرو, ملو ان سے. اب اس میں ایک اگر ابھی عاصم منیر ہیں, یہ ہمارے اب تو اب تو ساری فورسز کے وہ ہو گئے ہیں, بلکہ اب تو سب سے بڑے ہو گئے ہیں وہ. تو اب جو ہے اور ضروری ہے کہ آپ ان کا اعتماد لیں, آپ ان کو کہ آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہمیں آئیں بیٹھ کے ہم شیئر کرتے ہیں آپ کو کیا چاہیے. بھائی ان کو اپنے حصہ چاہیے نا, جو بھی اقتصادی ترقی ہو رہی ہے. اب اس میں اگر فوج ایروگنٹ ہے, فوج چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایروگنٹ ہے, وہ سوچتی ہے ہم طاقتور ہیں, سب لوگوں کو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. اسی آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ماں کی طرح. آپ ماں تو بنو, اب ماں نہیں, آپ سوتیلی ماں بنتے ہو, پھر آپ سے ناراض ہوتے ہیں لوگ, پھر آپ کہتے ہو ہماری طاقت ہے, ہم وہ اس کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی ہیو ایکسپیرینس دس. اچھا, اس میں ایک اور سوال میں کرتا چلوں کہ ہم دو چیزیں, بلکہ کہ ایک انٹرنیٹ سروس مسلسل آپ دیکھیں پچھلے دنوں بند رہی, 2 دن پہلے بھی بند تھی, یہ بند کر دی جاتی ہے. کیا تھریٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے تحت یہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے کوئٹہ سمیت باقی پوری بلوچستان میں؟ اور دوسرا, جعفر ایکسپریس یا ریلوے لائنز کے اوپر ایسا کون سا تھریٹ ہے کہ مسلسل ریلوے کی جو آمد و رفت اس کو روک دیا جاتا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے بھی پورے کوئٹہ میں ریلوے آمد و رفت پورے پاکستان سے روک دی گئی. ایسے کون سے تھریٹس آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو گئے ہیں. اس میں
خود ایران انوالو ہے کسی حد تک، تھوڑا لیکن تھوڑا یہ بہت بڑا ہے. دوسرا انڈیا ہے، سب سے زیادہ ہے، اور پھر ہمارا افغانستان ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہے، اور ان کے جو ٹی ٹی پی اور یہ جو ملا لوگ ہیں اپنے طالبان کے ساتھ ان لوگوں کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو دے آر سپورٹنگ دیم. ہمیں ایکچولی اس کے میگنیٹیوڈ کا، اگرچہ کہ پاکستان کے حق میں 90%، 80%، 70% پاکستان کے حق میں چیزیں ہیں، لیکن باقی جو چیزیں خراب ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، ٹھیک کیے بغیر نہیں ہوگا. اور یہ مفاہمت کے بغیر، ان کو پارٹیسپیشن کے بغیر، حالانکہ یہ جو پچھلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی بلوچ رائٹس کے لیے کچھ کیا تھا، لیکن اس کا امپیکٹ کچھ نہیں ہوا نا، چونکہ اس میں حالات جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوئی. آپ فوج میں ان کو شامل کریں، آپ ان کی نوکریاں دیں، آپ ان کی نوکری ایکسیس دیں نا، آپ زیادہ دے دیں. آپ نے 70 سال نہیں پوری دی، اب آپ تھوڑی زیادہ دے دیں. تو جب تک آپ عام آدمی کے، بلوچستان کے عام آدمی کو سیٹسفائی نہیں کریں گے اپنے آپ سے، آپ کے خالی روب سے تو نہیں ہوگا. اور اگر آپ روب سے، آپ یہ طاقت سے، یا آپ کہتے ہیں، دیکھو نا وہاں کا جو بھی لوگ وہاں تعینات ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑی سٹوریز ہیں. اسمگلنگ وہاں ہو رہی ہے، ایران سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، خود فورسز کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں اسمگلنگ میں، وہ اس میں شرکت اپنی کرتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں. پروٹیکشن. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو کی. چونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس موضوع پر تو بہت دیر ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ نالج اس کے اوپر بڑے گرپ رکھتے ہیں آپ اس کے اوپر. ناظرین، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو اس گفتگو کو یہیں ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے کر کے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کا تجزیہ ضرور کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.